اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر ایس ملک اشتاق احمد کے دیرینہ ساتھی ہیں۔ اس وقت یہ ان کے ساتھ تھے جب کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا یا کچھ اس طرح کے اخبار ملے ہیں کہ ان کی اشتاق احمد انکل سے کچھ رنجشیں ہو گئی تھیں، مگر یہ رنجشوں سے نہ تو محبت کی قطع لازم آتی ہے، نہ عداوت لازم آتی ہے۔ یہ ہو جاتا ہے اس طرح کی باتیں، باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہیں، ماں بیٹے میں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے محبتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، بس ذرا ضعف آ جاتا ہے، تھوڑی سی کمزوری آ جاتی ہے، مگر محبت تو باقی رہتی ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں محبت ختم ہو گئی تھی؟ ایک دوسرے سے روابط کچھ میں ضعف آ جاتا ہے، مگر اس سے محبتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، رنجشیں ہو جاتی ہیں، گلے شکوے ہو جاتے ہیں، اور کبھی دور بھی نہیں ہوتے، مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے محبتیں ختم ہو گئیں؟ بالکل غلط بات ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جن لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ بھائی یہ ٹی ایس ایم کو صاحب کو یا طاہر ایس ملک کو اشتاق احمد کے بارے میں بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں کہ جو ہمارے اپنی ذاتی تحقیقات ہیں، وہ یہ کہ اصل میں چاند ستارے بند ہو گیا تھا، جس میں طاہر صاحب کے پیسے بھی کچھ ضائع ہوئے، یہ ہوئی تھی بات۔ تو اشتاق احمد انکل سے کچھ رنجشیں ہو گئی ہوں گی، اور پھر ان کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے بالکل ہی مکتبہ اشتاق بلکہ اشتاق پبلیکیشنز سے کام کرنا بند کر دیا۔ ہو جاتا ہے، انسان ایک جگہ زندگی بھر کام نہیں کرتا۔ اپنے باپ کا بھی ادارہ ہو نا، تو انسان ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہمیشہ کام کرے۔ اس کے بعد وہ ملک سے باہر جانا چاہتے تھے، ان کو موقع ملا، اپارچونیٹی ملی، کون نہیں جاتا ہے؟ اشتاق احمد انکل کو پسند نہیں تھا ملک سے باہر جانا ان کا، تو یہ اشتاق احمد صاحب کی حب الوطنی ہے کہ وہ کسی کو ملک سے، اپنے قریبی لوگوں کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے ہوں، لیکن ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ آخر اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ کے دوسرے ملک تب اب قسمت آزمائی کے لیے جاتے ہیں، تو پھر یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو اشتاق احمد صاحب کی رائے الگ ہوگی اور ان کی رائے الگ ہوگی، تو اس کا مطلب آپ نے یہ ہرگز نہیں لینا کہ ان میں بہت بڑی کوئی دشمنی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ضعف آ گیا تھا، کچھ گلے شکوے ہو گئے ہوں گے، رنجشیں ہو گئی ہوں گی، مگر وہ اشتاق احمد کے بارے میں اتھارٹی ہیں۔ آخر جو لوگ اس مسئلے کو بہت اٹھاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ٹی ایس ایم صاحب جو ہیں کچھ بھی نہ بولیں، تو پہلے میں بتا دوں کہ اشتاق احمد صاحب اور ٹی ایس ایم صاحب کے روابط اتنے تھے کہ انہوں نے ٹی ایس ایم کا کردار ہی ایک بنا دیا تھا اپنے ناولوں میں۔ کوئی ایک کم محبت میں نہیں بناتا ہے۔ ٹی ایس ایم صاحب نے اس وقت اشتاق احمد صاحب کا ساتھ دیا جب کوئی بھی نہیں تھا، پھر وہ دوسرے ملک چلے گئے۔ ہاں، دو باتیں یہاں پر ضرور کھٹکتی ہیں جس کا میں سلوشن دینا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹی ایس ایم صاحب سے روابط بالکل ہی منقطع ہو گئے تھے، تو یہ ٹھیک ہے، ہو گئے یہ روابط محبت کے روابط نہیں، بلکہ رابطہ کرنا، موبائل سے فون کرنا، یا یہ واضح روابط آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ٹی ایس ایم صاحب کی غالباً والد یا والدہ کا انتقال ہوا، تو وہ وقت پہ نہ پہنچ سکے۔ دور ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں واقعات، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ تو اپنے دوری کی وجہ سے انسان اپنے والدین کے جنازے میں بھی وقت پہ بعض دفعہ نہیں پہنچ سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، جو اصل بات کھٹکتی ہے کہ وہ جب آئے تو اشتاق احمد انکل سے نہیں ملے، یہ بات کھٹکتی ہے ہم کو، تو اس کا گلہ اشتاق احمد انکل نے کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو برا بھلا کہا ہے، آپ ان کی باتیں پڑھ لیجئے، اگر آپ کو، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے میں نے کہاں پڑھا ہے، لیکن انہوں نے کوئی اتنی سخت باتیں نہیں کہی ہیں، بس گلہ شکوہ ہے۔ ان سے محبتیں تو ختم نہیں ہوئی اشتاق احمد انکل کی، لیکن ایک دفعہ بیرون ملک ہی رہتے ہوئے ان کو ضرورت پڑی تھی اور انہوں نے اشتاق احمد انکل کو فون کیا، تو دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ بھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا کس کتاب میں نے پڑھا ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کتاب میں نے پڑھا ہے۔ یہ جس وقت آئے گا میں اس پہ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ دو باتوں میں یہ بیان کیا تھا، تو وہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دیر تک باتیں کرتے رہے، جیسے کہ درمیان کی ساری باتیں اسکپ ہو گئی تھیں۔ یہ محبت تھی نہیں تو کیا تھا؟ تو یہ تو دونوں راضی ہو گئے فون پر، مگر ہمارے وہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس طرح فون پہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہاں اسی طرح فون پہ راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی باتیں بالکل فضول ہیں۔ اپنی اشتاق احمد انکل ان کو اپنی ناول بھی بھجوائے۔ تو ٹی ایس ایم صاحب بہت معتبر نام ہے۔ اب اس قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں، فاروق احمد صاحب اور ٹی ایس ایم میں مقابلہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیے انہوں نے اس وقت ساتھ دیا تھا۔ بالکل، ہم فاروق احمد صاحب کی خدمات
اور اشتیاق احمد انکل کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سراخوں پر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، مگر ٹی ایس ایم صاحب نے بھی جو کچھ کیا تھا اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت انہوں نے اشتیاق احمد انکل کے ناولس میں وہ کچھ چیزیں ڈالی ہیں جو کیا کہتے ہیں کوئی نہیں ڈالتا۔ مثلا اشتیاق احمد صاحب اپنے ناول میں سن نہیں لکھا کرتے تھے، یہ چیز شاید ٹی ایس ایم نے ڈالی، نوٹ کر لیں، بہت اہم کام کیا تھا، بعد میں یہ چیز شاید برقرار بھی نہ ان کے بعد نہ رہ سکی اس طرح، تو یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وقت دیا ہے، ٹھیک ہے، زندگی ایک آدمی کے ساتھ نہیں گزرتی اور ایک ملک میں نہیں گزرتی، انسان در بدر چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں اور رنجشیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال بہت معتبر نام ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ان کا ایک ایک لفظ اشتیاق احمد صاحب کے بارے میں، ایک ایک جملہ اشتیاق احمد انکل کے بارے میں بہت معتبر ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اب تو وہ غیر معتبر ہو گئے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ باقی میں فاروق احمد صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اشتیاق احمد صاحب کو دوبارہ قائل کیا کہ ناول لکھیں، لیکن آپ دیکھیں اشتیاق احمد صاحب کے جو ناول بکنا بند کم ہوئے تھے، یا تقریباً بہت ہی کم ان کی مارکیٹ ویلو ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت بدل رہا تھا، اس میں نہ ٹی ایس ایم کا قصور ہے، نہ کسی کا کوئی ہاتھ ہے، وقت تبدیل ہو رہا تھا، اور اشتیاق احمد صاحب کے ناول جس طرح چھپ رہے تھے اس طرح اس میں چینجنگ چاہیے تھی، اور وہ چینجنگ فاروق احمد صاحب نے پرووائڈ کیا، اور فاروق احمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ تقریباً 24 گھنٹے انہوں نے ان کو قائل کیا، تو یہ قائل کو یہ جو اشتیاق احمد صاحب نے ناول لکھنا بند کیا تھا نا، یہ کسی بھی ٹی ایس ایم کے کہنے پہ یا ان کی دکھ میں نہیں کیا تھا، یہ حالات ایسے ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ٹھیک ہے کام کیا، لیکن ٹی ایس ایم صاحب تو ملک سے باہر چلے گئے تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ میں یہاں پر ایک اور دو اور حوالے دوں گا کہ دیکھیے لوگوں نے کتنے کام کیے ہیں۔ فاروقی صاحب، یہ فاروق صاحب نہیں ہے، فاروقی صاحب ہیں، انہوں نے انسپکٹر جنید پر سیریز پر ایک ناول بھی لکھا ہے، جنید، تو میں ان سے بات کیا، بڑے شفیق آدمی ہیں، بڑے عزت سے بات کرتے ہیں، مگر انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک ناول کے علاوہ نہیں لکھا۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے ٹی ایس ایم کے بارے میں، کچھ رنجشیں ہوئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ایک اور صاحب ہے جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ مکتبہ اشتیاق پبلیکیشن سے وابستہ رہے ہیں، اور یا انداز پبلیکیشن سے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے جیسے ٹی ایس ایم چلے گئے۔ لیکن کیا ہوا یہ بھی بتا دوں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں لوں گا نام، کہ جب آگ کا خون غالباً ناول ہے جس کے بعد کافی ایک طویل عرصے تک یا طویل مدت تک، زیادہ اچھا لفظ ہے، اشتیاق احمد انکل نے ناول نہیں لکھا تھا، اور پھر فاروق احمد صاحب نے ان سے لکھوایا، ان کو قائل کیا، تو جو آخری ناول ہے آگ کا خون، اگر آپ نے یہ ناول پڑھا ہو تو اس میں وہ جب کہتے ہیں، انہوں نے اسے ایک پہلے ناول میں بھی کہہ دیا تھا کہ غالباً سوداگر کا قتل تھی یا کیا، ذہن میں اب باتیں نہیں آ رہی ہیں، سامنے ناول ہو تو بیان کرے آدمی، تو انہوں نے اس میں کچھ کہا تھا کہ ناول وہ لکھنا بند کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا، حالانکہ وہ تو جا چکے تھے اشتیاق احمد صاحب کے ادارہ چھوڑ کے، لیکن ان کو محبت تھی نا، اور وہ لیٹر بڑا طویل لیٹر ہوگا، میں افسوس کے ساتھ لیٹر نہیں پڑھ پایا ہوں، ایپسٹل میں انہوں نے ایک اشتیاق احمد صاحب نے 2 باتوں میں بھی ذکر کیا ہے، اور آگ کا خون کے اندر اس کے لیٹر کو شائع بھی کیا، یہ محبت کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے یہ ناول پڑھا ہے، اس کے اندر وہ حصہ نہیں ہے لیٹر، اگر کسی کے پاس ہو تو کسی بھی طرح مجھے انفارم کر دے، اور اس کے لیے میں یہ ضرور کروں گا کہ میں عام طور پہ یہ کمنٹس کو بلاک کر دیتا ہوں، لیکن اس ناول میں بلاک، اس ویڈیو میں بلاک نہیں کروں گا، اگر آپ کسی کے پاس ہو تو اس کا مجھے لنک دے دے، اس لیے میں بلاک نہیں کروں گا، تو آپ لوگ دیکھ لیں۔ تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹی ایس ایم صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اشتیاق احمد کے کرداروں پہ لکھا جائے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں نے ہاتھ کھڑے کر لیے اس چیز سے کہ ان کے نام لکھوں، کیونکہ مجھے اپنی چیزیں مل گئیں، اب مجھے اپنے کردار بہت عزیز ہیں، اور میں دھیرے دھیرے ان کو اپلوڈ کروں گا یا پھر اس کو شائع کروں گا، یہ میرے اپنے مسئلے ہیں، اس کا اشتیاق احمد انکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو صرف
اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اشتیاق احمد کے کرداروں پہ لکھنے دیجیے، اور ٹی ایس ایم صاحب کی رائے کو ان بہت معتبر رائے سمجھیے ان کے بارے میں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ انہوں نے جو بات کہہ دی اب غیر معتبر ہے کیونکہ وہ تو رنجشیں ہو گئی تھیں. کوئی خاص رنجش نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. اور ایک بات میں بتا دوں، باپ بیٹے میں بھی رنجش ہو جاتی ہے، ماں بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے. اس سے بڑا رشتہ میں کیا بتاؤں جس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، مگر کیسے محبت ختم ہو جاتی ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ ذوف آ جاتا ہے محبت کے اندر، مگر وہ بھی اس درجے کا نہیں آتا کہ ماں بیٹے کی دشمن ہو جائے. اس قسم کی رنجشوں سے، گلے شکوے سے محبت ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی تو بڑی بڑی باتوں کو بھول جاتے ہیں. ابھی میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. کچھ لوگ منصور کے بارے میں منسوب کرتے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں. بس ایک واقعہ میں کہتا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ کس کا واقعہ ہے، اور اگر منسوب بھی ہے تو ثبوت نہیں ہے. میں واقعے کی اسنادی حیثیت کے حساب سے نہیں بیان کر رہا، مگر لطف کے اعتبار سے اس میں ایک میسج بڑا اچھا ہے کہ ایک آدمی کو لوگ پتھر مار رہے تھے، شاید مجنون کا واقعہ ہے، شاید پتھر مار رہے تھے اور وہ ہنس رہا تھا. تو اس کے دوست سے بھی کسی نے کہا کہ اس کو تم بھی مار دو، تو اس نے ایک پھول مار دیا تو وہ رونے لگا. تو اس نے کیا کہا کہ بھائی دوست کا پھول پتھر لگائے اور دشمنوں کے پتھر پھول لگے. اس طرح کی باتیں عام آدمیوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ اگر آپ کو سمجھنا ہو نا تو دل چاہیے اس کے لیے. ذہن سے سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن عدو کے سمجھ میں نہیں آتی. نیوٹرل آدمی کو سمجھ میں آ جائیں گے. والسلام.